السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ یہ کل کا واقعہ ہے ناظرین، یہ جو افسوسناک واقعہ جو کل کا دن گزرا ہے، مطلب اس سے پہلے کوئی الگ صبح یا رات یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ چباں کا علاقہ ہے، گلی نمبر 15 اور محلے کا نام ہے محمود آباد۔ محمود آباد میں عتیق الرحمان نامی شخص رہائش پذیر ہیں کرائے کے مکان میں، جن کی عمر تقریباً کوئی 50 سال کے قریب ہے۔ ایک بیٹی کا نام الشبہ اور دوسری کا نام زینب۔ الشبہ کی عمر تقریباً 17 سال ہے اور زینب کی عمر تقریباً 11 سے 12 سال ہے۔ ناظرین، اس شخص جو کہ عتیق نام ہے، اس کی بیوی کوئی چند سال قبل فوت ہو جاتی ہے اور یہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہے۔ اور اس عتیق الرحمان اس شخص کی جو مطلب مالی حالت ہے انتہائی کمزور ہے، کرائے کے اوپر رہتا ہے، کرایہ دیا نہیں جاتا۔ بیوی کے فوت ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی نوکری کا مسئلہ جاتا رہا، اس سے پہلے شاید بیوی بیمار رہی، یعنی یہ جاب لیس تھا۔ اور اسی دوران اس نے اپنا کرایہ جو ہے مالک مکان کو نہیں دیا، اور محمود آباد گلی نمبر 15 میں جو مکان تھا اس کے پاس، اس کا کرایہ تقریباً جو اس نے اپنی ایک وصیت نامہ چھوڑا، ایک پرچی لکھی، بلکہ 2 پرچیاں، ایک اس نے اپنی بیٹی کی طرف سے اس کے لکھی ہوئی ہیں، جو دونوں بیٹیوں کی طرف سے، اور ایک اس کی اپنے طرف سے 14,600 روپے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میں نے مالک مکان کا کرایہ دینا تھا جو کہ میرے پاس نہیں ہے اور میں نہیں دے سکا، اور مالک مکان مجھے تنگ کرتا رہا۔ یعنی اس طرح کی لرزہ خیز قسم کی سٹوری ہے کہ جس شخص نے یہ دیکھی اس نے توبہ توبہ کی اور اس نے انتہائی مطلب پریشانی کا اظہار کیا۔ یعنی عتیق الرحمان نے پہلے اپنی دونوں بیٹیوں کا گلا کاٹا اور اس کے بعد اس نے پنکھے کے ساتھ لٹک کر خود کو پھانسی دی، اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ انتہائی افسوس کی بات ناظرین یہ ہے کہ اس نے اپنی ایک وصیت میں لکھا کہ ہماری میتیں جو ہیں وہ عیدی ویلفیئر کو دے دی جائیں، ہمارا پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے، ہمارے کسی رشتہ دار کا بوجھ ہم پر نہ ہو، کیونکہ جب زندگی میں ہمارے ساتھ کسی رشتہ دار نے کوئی ایسا نیکی والا کام نہیں کیا، ہماری مدد نہیں کی، تو ہمارے مرنے کے بعد بھی کسی بھی رشتہ دار کو یہ حق نہیں ہے کہ ہمیں دفنائے، بلکہ انہوں نے یہ لکھا کہ ہمیں اجتماعی قبر میں دفن کیا جائے، عیدی والوں کو ہماری یہ جو میتیں ہیں یہ دی جائیں۔ اپنے ایک دوست کو انہوں نے ایک وائس میسج بھی چھوڑا کہ میں اس طرح گھریلو پریشانی کی وجہ سے اپنی مطلب بیٹیوں کو ذبح کر چکا ہوں، ان کو قتل کر چکا ہوں، خود میں خودکشی کر رہا ہوں، اور میری جو ہماری میتیں ہیں یہ عیدی والوں کو دے دی جائیں۔ اس کے بعد ہمارا سامان جو ہے گھر کا، کیونکہ مکان تو رینٹ کا تھا، گھر کا سامان بھی عیدی والوں کو دے دیا جائے، اور عیدی والوں کو یہ کہا جائے کہ ہمیں مطلب اجتماعی قبر میں دفن کر دیا جائے، اور ہمارا کوئی بھی رشتہ دار ہماری تدفین کے حوالے سے تکلف نہ کرے۔ ناظرین، یہ خبر فیصل آباد میں نے آپ کو بتایا، لاری اڈا کے قریب علاقہ ہے چباں، وہاں محمود آباد گلی نمبر 15 کا واقعہ ہے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ، پچھلے 2 دن سے جس شخص کے پاس یہ خبر جاتی ہے وہ اتنا پریشان ہے کہ یہ کس طرح کی سٹوری ہے کہ اس شخص نے اپنی زندگی کا خاتمہ نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے اس نے اپنی 2 نوجوان بچیوں کو ان کے گلے کاٹے، ان کو موت کے گھاٹ اتارا، اور اس کے بعد اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ اور وجہ مطلب گھریلو پریشانی، بے روزگاری، یہ اس نے بتائی اور سامنے آئی۔ دوسرے نمبر پر اس کا جو گھر کرائے کا تھا وہ کرائے سے بڑا پریشان تھا۔ ناظرین، یہ سارا واقعہ دیکھنے میں بے شک سادہ لگتا ہے، لیکن ہمارے لوگوں کی بے حسی اور تنگ نظری سمجھ لیں کہ اس بندے کی کسی نے ہیلپ نہیں کی،
عموماً ہمارے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بیوہ خاتون ہے، صدقہ خیرات اس کی مدد تو کر دیتے ہیں، لیکن اپنے آس پاس یہ نہیں دیکھتے کہ فلاں بندہ بے روزگار ہے یا اس کا روزگار نہیں ہے، اس کے بچے ہیں یا اس کے گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے، اس کی جاب نہیں ہے یا کوئی اس طرح کی صورتحال کے اوپر عموماً کسی کی مدد نہیں کی جاتی، جس کے نتیجے میں یہ ایک ہستہ بستہ گھر اجڑ گیا۔ اور آج جب ان کی وہ میتیں دیکھتا ہے کوئی بھی بندہ تو بالکل لرز جاتا ہے کہ کس طرح بے دردی سے ان کے گلے کٹے ہوئے ہیں، اور بچیاں دونوں ان کی میتیں پڑی ہیں، اور باپ جو ہے وہ پنکھے سے لٹکا ہوا ہے۔ تو انتہائی یہ شرمناک بات بھی ہے، انتہائی افسوسناک بات بھی ہے، لیکن ایسے واقعات، ایسی کہانیاں جو بنتی ہیں، اس کے پیچھے لازمی بہت سارے دکھ ہوتے ہیں ان لوگوں کے، جو کہ پلتے رہتے ہیں، اور ایک عرصے کے بعد یا کچھ جب انسان دکھ دیکھتا ہے تو اس کے بعد یہ معاملات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم مزید ڈیٹیل لے کے آپ سے مزید یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔